بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اے پیغمبر، جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، البتہ ان میں سے جو زیادتی کریں ان کی بات اور ہے، اور ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی تھی، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اے پیغمبر، اسی طرح ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے، اس لیے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل والے مین میخ نکال سکتے تھے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی نشانیوں کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں بالکل واضح ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ نشانیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمة وذکری لقوم یؤمنون۔ بھلا کیا
ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ماننے والے ہوں. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے. اسے ان تمام چیزوں کا علم ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کا انکار کیا ہے وہی ہیں جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. اگر عذاب کا ایک معین وقت نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ جاتا، اور وہ آئے گا ضرور مگر اتنا اچانک کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. یہ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرے میں لے لے گی. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس دن جب عذاب ان پر اوپر سے بھی چھا جائے گا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ چکھو ان کاموں کا مزہ جو تم کیا کرتے تھے. يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ. اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا خالص میری عبادت کرو. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ضرور جنت کے ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کا. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اور اگر
تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ، پھر آخر یہ لوگ کہاں سے اوندھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بل اکثرهم لا يعقلون۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندگی بخشی، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ، کہو الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔